یہ صحیح بخاری میں آئی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6585۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یارد علی یوم القیامت رہط من اصحابی فیحلؤون عن الحوض فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا تدری علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقری او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ وہ حدیث ہے بخاری کی، اب یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف طرق کے ساتھ یہ بار بار یہ حدیث پاک یہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا، پھر اور کتب حدیث کے اندر بھی آئی۔ اب اس کا معنی سمجھ لیں، پھر اس میں ایک لفظ آیا اصحابی، میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے تھے کہ قال یارد علی یوم القیامت رہط، میں قیامت کے روز میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، فیحلؤون عن الحوض، قیامت کے دن میرے صحابہ کی جماعت مجھ پہ پیش کی جائے گی، وہ حوض کوثر کے قریب آ رہے ہوں گے تو ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ جب میرے ان صحابیوں کو دور کر دیا جائے گا فاقول، تو میں عرض کروں گا یا رب اصحابی، میں عرض کروں گا باری تعالیٰ یہ تو میرے صحابی تھے، انہیں حوض سے دور کیوں کر دیا گیا؟ فیقول، تو پھر آقا فرماتے ہیں مجھے یہ جواب ملے گا کہ انک لا تدری علم لک بما احدثوا بعدک، کہ میرے محبوب کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے وصال کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقری، آپ کے جانے کے فوراً بعد یہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ یہ طبقہ ہے پہلا، آقا فرماتے ہیں جو پیش کیا جائے گا، آئیں گے، میں کہوں گا تو یہ تو میرے جاننے والے میرے اصحاب میں سے ہیں، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا حوض سے، اور وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے میرے بعد دین کو چھوڑ دیا ہوگا، دین سے ارتداد کیا ہوگا۔ اب یہ جو اصحابی کا لفظ آیا ہے، بعض جو روافض ہیں انہوں نے اس لفظ کو لے کر معاذ اللہ خلفاء راشدین پر طعن و تشنیع شروع کر دی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع شروع کر دی کہ معاذ اللہ وہ دین سے پھر گئے تھے، معاذ اللہ انہوں نے دین سے ارتداد کیا تھا، وہ مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ کیونکہ لفظ صحابی کا آیا ہے تو اس لفظ کو بھی آپ سمجھیں کہ بعض حدیثوں میں میرے آقا نے صحابی کا نہیں اسحابی کا لفظ استعمال کیا، اور بعض حدیثوں میں صرف میری امت میں سے کچھ لوگ مجھ پہ پیش کیا جائیں گے یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ میں وہ حدیث بھی نہیں کوٹ کر رہا جس میں صرف امت کے لوگوں کا ذکر ہے، نہ اسحابی کا ذکر ہے، بلکہ جس حدیث پر جس لفظ پر اعتراض ہوتا ہے میں نے جان بوجھ کر اس حدیث کو کوٹ کیا۔ درجنوں حدیثیں اور لفظوں سے بھی یہ موجود ہے، صحابی کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب رہ جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ صحابہ میں سے ایک جماعت ہوگی، میرے اصحاب میں سے، تو سارے صاحب ایک جماعت ہے، وہ مرتد ہوئی تھی، دین سے پھر گئے تھے، ارتداد کر گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ اصل میں منافقین تھے۔ بعض دفعہ ان کو بھی لفظ اصحابی سے آقا نے بیان کیا جو منافق تھے، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھنے بھی آ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے۔ آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، تو آقا فرمایا یہ تو میرے صحابی تھے۔ پھر آقا کہتے ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بعض کہیں گے پھر آقا کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا، آقا کو نہیں پتا تھا میرے بعد کیا کر جانا ہے۔ اب یہاں سے وہ نقطہ اخذ کریں گے دوسرے لوگ جو روافض ہیں وہ کہیں گے بعد اللہ صحابہ مرتد ہو گئے، اور جو روافض نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں سے علم غیب کا مسئلہ نکالنا شروع کر دیں گے، کہیں گے اب دیکھیں بھی تم کہتے ہیں مصطفیٰ کو غیب کا علم تھا، تو یہاں تو مصطفیٰ کے بعد جنہوں نے دین چھوڑ دینا تھا آقا کو یہ بھی نہیں پتا تھا میرے بعد کیا کریں، پھر غیب کا علم کیسے ہوا؟ اگر کوئی کہے جی غیب کا علم نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ آقا نے اپنی حیات ظاہری میں بتایا ہے یا قیامت کے دن بتائیں گے؟ بتا تو اپنی زندگی میں رہے ہیں، اپنی حیات ظاہری میں بتا رہے ہیں، جب اپنی حیات ظاہری میں بتا رہے ہیں ہونا قیامت کے دن ہے واقعہ، آقا زندگی میں بتا رہے ایسا ہوگا، یہی تو علم غیب ہے۔ تو آقا بتا رہے میرے بعد ایسے ہوگا، ایسے آئیں گے، میں کہوں گا یہ تو وہ تھے، کہا جائے گا نہیں آپ کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، کسی نے جہاد کا انکار کر دیا تھا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا تھا، یہ دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ جب تک آپ تھے تب تک یہ تھے رہے، آپ کے جانے کے فوراً بعد یہ ارتداد دین میں چلے گئے، مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ بات تو ہے ان کے لیے۔ اب یہ جو لفظ صحابی ہے، میں ایک اور صحیح بخاری سے حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں جو کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔
اگر تجھے بخاری میں لکھا ہے کہ اصحابی، میں کہوں گا فاقول یا رب اصحابی، یہ میرے صحابہ تھے، اور میں کہتا ہوں اس سے مراد وہ اصحاب نہیں ہے جن کی زندگی بھی مصطفیٰ کی غلامی میں گزری، جن کی موت بھی مصطفیٰ کی غلامی میں آئی، وہ اور ہیں، اور یہ جو پھر گئے تھے یہ اور ہیں۔ اب لفظ صحابی جو ہے وہ بھی صحیح بخاری سے سن لیں، جن میرے آقا نے رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں جو آقا نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث کا نمبر ہے 4971۔ عبداللہ بن ابی بھی اور باقی صحابہ کرام بھی یہ سارے ساتھ تھے۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، تو واپسی پہ اس نے کہا، کہتا ہے واللہ لئن رجعنا الى المدینہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم واپس مدینے پہنچیں گے نا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی، فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، دانی یا رسول اللہ، آقا مجھے اجازت دے، اضرب عنق ھذا المنافق، آقا مجھے اجازت دے میں اس بدبخت منافق کی گردن تن سے جدا کروں۔ تو آقا فرماتے قال النبی جو داہو لا، آقا فرماتے اے عمر چھوڑ دے اس کو، اسے قتل نہ کر۔ یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو لوگ یہ آپس میں کہتے پھریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ صحابی تھا جی، اصحاب ہے اس کی جمع ہے، تو یعنی یہاں جو مصطفیٰ کے قرب میں رہتے تھے، چاہے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، ان منافقوں کو بھی آقا نے لفظ صحابی سے بیان کیا ہے۔ تو صحابی کہنا یا منافقوں کے لیے بھی آیا ہے، تو وہ جنہیں حوض سے دور ہٹا دیا جائے گا یہ وہی منافق ہوں گے۔